اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما دیتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی مٹی کے پرندے بناتے اور ان کو پھونک لگاتے تو وہ جاندار بن کر چلنا پھرنا اور اڑنا شروع کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر بچے آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور وہ آپ کے ساتھ کھیلتے رہتے اور آپ کے ساتھ گل مل جاتے تھے، اور کھیلنے کے بعد وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بچوں کو بتاتے کہ آج آپ کے گھر میں کیا پکا ہے اور آپ کے گھر والوں نے کون کون سی چیز کھا لی ہے اور کیا کیا آپ کے لیے رکھ دیا ہے۔ جب بچے اپنے گھروں کو لوٹ کر واپس جاتے تو وہ ان سے وہی چیز مانگتے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی ہوتی تھی، مگر ان کے والدین جو کچھ کے ان بچوں کے لیے رکھتے تھے وہی ان کو دے دیتے اور جو کچھ کھا جاتے اس سے صاف انکار کر دیتے تھے۔ اکثر وہ پوچھتے کہ آپ کو یہ باتیں جو آپ ہمیں بتاتے ہیں کون بتاتا ہے؟ تو بچے من کے سچے ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے کہ یہ ہمیں جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بتاتے ہیں جو کہ ہم آپ سے کہتے ہیں اور آپ سے مانگتے ہیں۔ ان کے والدین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ تنگ آ گئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو ان کے پاس جانے سے منع کیا اور یہ کہا کہ وہ ایک معاذ اللہ بہت بڑے جادوگر ہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ مگر بچے تھے کہ کسی قیمت پر بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ آنے سے رکنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کو جب بھی موقع ملتا تو وہ بچے دوڑتے ہوئے مشکلات کے ساتھ بھی پہنچنا پڑتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ کھیلتے، آپ بھی موجود ہوتے اور بچے بھی بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ آخر ایک دن تنگ آ کر ان کے والدین نے بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ جب کافی دیر تک بچے واپس نہ آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور وہ ان لوگوں کے گھروں میں ان کی بستیوں میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر ان لوگوں سے ان بچوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو ان کے والدین نے جواب میں یہ بتایا کہ ہمارے بچے ادھر موجود نہیں ہیں، اس لیے آپ واپس چلے جائیں۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ آپ بچوں کو چھوڑ دیں، جہاں بھی ہیں وہ میرے پاس آ جائیں گے، تو بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے بچوں کو جہاں بھی رکھا ہوا ہے آزاد کر دیں۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی بات پر تیار نہ ہوئے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ جو سامنے مکان ہے اس میں کیا ہے؟ تو وہ لوگ بولے کہ اے عیسیٰ، اس مکان میں ہم نے سور رکھے ہوئے ہیں اور یہ مکان سور سے بھرا ہوا ہے، جو کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہاں سے چلے گئے، مگر بعد میں جب ان لوگوں نے مکان کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تمام بچے سور بن چکے تھے۔ تو عزیز، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے،
ورنہ جھوٹ کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، جیسا کہ اس حکایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بچوں کے والدین نے جھوٹ بولا تو ان کے بچے ویسے ہی ان کے جھوٹ کے مطابق سور اور خنزیر بن گئے۔ یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے جہنم میں وہ کتے کی شکل میں ہوگا، اور جو شخص حسد کرتا ہے، حاسد ہوتا ہے، وہ شخص جہنم میں سور یعنی کہ خنزیر کی شکل میں ہوگا۔ جبکہ غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا، اور وہ بندر کی شکل میں ہوگا جبکہ اسے عذاب ہو رہا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنا چاہیے اور کبھی بھی ان کے نزدیک نہیں جانا چاہیے۔